Let's start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. چلیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے آج کا، اور وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے. تو کوشش کریں گے کہ قرآن میں جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں ان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ہم اس کا آغاز نہ بہت سٹارٹ سے کرتے ہیں. یہ وہی سٹارٹ ہے جہاں سے میری اور آپ کی کہانی اور ہم سب کی کہانی کا آغاز ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے عرش پر اناؤنس کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جب فرشتوں نے سنا تو ان کو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ یا اللہ، کیا تم کسی ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی ابھی تمہیں وقت لگے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے. خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر ان کا تصفیہ کیا، ان کی نوک پلک سواری، بیلنس کیا، اور ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور پھر ان کو علم سے نوازا. سب اسماء کے نام ان کو بتا دیے، یعنی کہ بیسک وکیبلری ان کو دے دی، ہر چیز، سب علوم کی بیسک ڈیفینیشن ان کو سکھا دی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ آدم کو سجدہ کریں. تو سب نے سجدہ کیا، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک ان میں ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور اس کا نام تھا عزازیل، جو بعد میں ظاہر ہے کہ اب ہم اس کو ابلیس کے نام سے نام دیتے ہیں اس کو. اور اس نے انکار کیا، یعنی کہ اللہ کے حکم کا، بیسیکلی تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو مخلوق آپ نے ابھی بنائی ہے یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اس کے ساتھ تو جو ہوا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور بس ایک حکم دیا کہ یہ جنت ساری تمہاری ہے، جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، مزے کرو، ہاں ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا. یعنی ایک درخت ایسا ہے، اور وہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کون سا درخت ہے، بس اس کے پاس مت جانا. ایک ہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہیں سے شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا، اور شیطان نے اپنا کام کیا، وسوسے ڈالے، بہکایا، اور آخر کار کیا ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام اس درخت کے پاس گئے، بلکہ اس درخت کا پھل بھی کھا لیا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین پر ایک خاص وقت تک رہنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم تو پہلے ہی دے دیا تھا، زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک نصیحت کی، کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ آیت نمبر 38 ہے البقرہ کی، کہ میرے پاس جب بھی مجھ سے یا میری طرف سے تمہارے پاس جب بھی کبھی ہدایت آئے گی، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم کا شکار ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ بات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا. اب علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ زمین پر. اب وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہے، صحیفے نازل ہوتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہی، ہر قوم پر کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور ان کی سیدھی راہ دکھاتا رہا. صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وحی کو کامل کرنے کا موقع، یعنی نبی آخر الزماں کا زمانہ آ گیا. اور یہ پھول کہاں کھلا؟ عرب کے صحرا میں. اور قرآن کا نزول شروع ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. 23 سال کا عرصہ لگا اس کو مکمل ہوتے ہوئے، اور نبوت کی کھڑکی بند. اب یہی قرآن رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے رسول ہیں، اور قرآن ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھیے کہ
جس طرح سے نا قرآن میں ہدایات موجود ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخ پر بھی مشتمل ہے۔ مختلف اقوام کی تاریخ ہے، مختلف انبیاء کی تاریخ ہے، اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ یہ قرآن میں کافی ایک پورشن ہے جو اس کو کور کرتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں فتح مکہ کا ذکر ہے، سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا بیان ہے، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا تذکرہ ہے، سورہ انفال دیکھیے تو جنگ بدر کے اوپر کامنٹری ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کے حصے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس بات کا آج میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اصل میں ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کو بار بار اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ سکیں، اس نمونے کے اوپر عمل کر سکیں، اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن یہ بہت عمدہ طریقے سے کرتا ہے، یہ جو یاد دہانی کرواتا ہے نا، یہ قرآن بہت عمدہ طریقے سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح اقوام اپنی تاریخ کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، مختلف اقوام، جیسے ہم اپنی ہی مثال لے لیں تو آزادی کا دن ہے، جیسے 14 اگست کو ہم بڑے انتھوزیاسٹکلی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر کوئی جنگ جیتی ہوئی ہو، اب پاکستان کی مثالیں لیتے جائیے کہ جیسے کہ 1965 کی جنگ ہم نے جیتی، تو ہم اس کی بھی ہر سال 6 سپٹمبر کو سیلیبریشن اس کی بھی ہوتی ہے، یا کوئی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہو کسی قوم نے، تو ان سب چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یاد رہے، اور لوگ اپنی تاریخ کو جانیں، اپنے قومی تشخص کو پہچانیں اور اس کے اوپر فخر کریں۔ اور ہمیں ہمارے رب نے رمضان کا پورا مہینہ عطا کیا قرآن کا نزول سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ ایک ہسٹری کا بگیسٹ ایونٹ تھا جس نے پوری تاریخ، دنیا کی پوری تاریخ کو بدل دیا اس قرآن نے۔ تو پورا مہینہ پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ تاکہ ہمیں بھی یاد رہے، ہم بھی دہرائی کرتے رہیں، ہم بھی اپنا تجزیہ کرتے رہیں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کر لیں، اور یہ یاد رہے کہ ہم کون ہیں، دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیا ہے ہماری منزل، اور یہ کبھی نہ بھولے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کوئی اور چیز متعین نہیں کرے گی، ہمارے ذاتی خود ساختہ نظریے نہیں متعین کریں گے اس کو، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے نہیں اس کو بتائیں گے، ہمیں رسوم و رواج کے فلسفے نہیں اس کو ڈٹرمن کریں گے۔ اس راستے کو، اس ہدایت کے راستے کو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی واضح طور پہ بتائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حامل قرآن ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں رمضان کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ سورہ بقرہ ہی وہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا، آج تو ہمارے پاس یہ کتاب کی فارم میں موجود ہے اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ ہم تک کیسے پہنچا۔ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے نبی نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، ان کو ٹارچر تک کیا گیا، خون بہایا گیا، ان کا اہل ایمان کا خون بہایا گیا۔ آج ہم کتنے آرام سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کتنے مطلب ایز کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، مگر وہ لوگ بھی تو تھے نا جو عہد کہنے پر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور وہ پھر بھی کہتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس قرآن کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، آج یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے پہلے یہ بات بتائی کہ سورہ بقرہ میں وہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ رمضان کا تذکرہ ہے۔ تو پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیات کہاں پر رکھی گئی ہیں اور کس صورت میں ہے۔
تو سورہ بقرہ کا ایک اپنا خاص پیغام ہے اور رمضان کی بات اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس سورت کا مطالعہ کریں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، ظاہر بہت کمپریہنسو اس کے مضامین ہیں، لیکن ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین اصل میں دین ابراہیمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب بن کر آئے تھے، اور انہوں نے انہی کی چھوڑی ہوئی تعلیمات کو یا انہی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگسی کو مکمل کیا ہے یہاں پر۔ اب ایک یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز تو ہم اپنے بچپن سے پڑھتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اس کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن کو ہم پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو ہم ایک ایک کر کے نا ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا تعلق پیچھے سے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے جی شہادت، یہ گواہی دینا کہ ہمارا رب ایک ہے اور وہی عبادت کے اور فرما برداری کے لائق ہے، عقیدہ توحید۔ تو حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اس پر ایک حجت ہے، جس طریقے سے انہوں نے توحید کا پرچار کیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، وہ ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں، جیسے کہ یہودیت ہو جائے یا نصرانیت ہو جائے۔ پھر کعبہ کی تعمیر جو کہ حضرت ابراہیم کے نے کی، اور یہ بھی ایک توحید کا ایک مرکز قائم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشن کی تکمیل کی کہ کعبہ کو بتوں سے پھر آزاد کروایا۔ پھر نماز کو دیکھیں تو اس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، کیسے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اور پھر حج کو دیکھیں تو حج کا تو ہر رکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں قرآن میں وَاتَّخَذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اب صفا مروہ کی جیسے جتنے بھی اس میں مناسک ہیں، صفا مروہ ہے تو وہ ہمیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، پھر آب زمزم ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کراتا ہے، پھر رمی ہے، پھر قربانی ہے۔ تو جتنے بھی اس کے مناسک ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی کے ساتھ لنک ہیں۔ اب پیچھے رہ جاتا ہے زکوٰۃ اور رمضان، یا بلکہ کہا جائے کہ زکوٰۃ اور روزہ۔ تو اس کا ایک وہ ڈائریکٹ ہمیں تعلق تو اس طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن انڈائریکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو بہت بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی تھی، اس کو پورا کرنے میں ان کا حصہ تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانا یامر الصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنی فیملی کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ظاہر ہے اپنے دینی استاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا، جو ان کے والد بھی تھے۔ پھر روزے کی جو بات ہے کہ روزے کا کس طرح سے تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو سورہ بقرہ میں ہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب ان میں ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان کے اوپر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اس دعا میں آپ دیکھیے اسی کا جواب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو بات ہے نا کہ یتلو علیہم، انہی میں سے رسول بھیج تو انہی میں سے رسول آئے، یعنی کہ بنی اسماعیل میں سے، کیونکہ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں۔ تو اس پہ یہ دیکھیے کہ جو کتاب آئی، پھر وہ انہوں نے کتاب سکھائی، حکمت بھی سکھائی اور تزکیہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا جواب، اس دعا کا جواب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ وہ مہینہ تھا رمضان کا مہینہ، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال بعد پوری ہوئی، جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ لہٰذا یہ 5 بنیادیں جو اسلام کی ہیں، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور ان کے تعلق سے جو نسل ان کی آگے بڑھی وہ بھی مسلم ہی کہلائی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آپ دیکھیں 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایک لائن الگ کر لیجیے، دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی لائن الگ کر دیجیے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 وہ بتاتی ہے کہ ربنا جعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت کو بنا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی سائٹ پر دیکھیں تو سورہ بقرہ ہی کی آیات 132 اور 133 ہیں، تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو تیرے ہی مسلم ہیں۔ یعنی لب لباب کیا ہے کہ سب مسلم ہیں۔ یہ یہودیت اور نصرانیت جیسے جو نام ہیں یہ بعد کی ایجادات ہیں، اور یہودی کیونکہ جب بنی اسرائیل کی بات کریں تو بہت زیادہ اپنا تعلق شو کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سارے انبیاء میں سب سے زیادہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ قرآن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ سارا چیز وہ ایک ہی سورس سے چلتی آ رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہوتی کہ دین، یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جاتے ہیں مکہ سے مدینہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ان کو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھوں اپنے بھائی کی نسبت سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور پھر جب معراج کے اوپر تشریف لے کے گئے ہیں تو پہلے کہاں سے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے پھر اسینڈ ہوا ہے ان کا اوپر۔ تو اس کے علاوہ جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ایکنالج کیا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار نازل کیا۔ اور ایک اور بات کہ قرآن میں انبیاء کے تذکرے میں سب سے زیادہ تعلق بنی اسرائیل، جو انبیاء کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے ان سارے انبیاء کا مطلب موسٹ آف دیم جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی ان کا تعلق تھا۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا حوالہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کس طرح سے ہمارے اسلام کا ایک بیسک تعلق بنتا ہے، اور دوسرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی مسلم تھے اور انہوں نے مسلم ہی رہنے کی اپنی اولاد کو بھی نصیحت کی، اور ان کی اولاد نے بھی آگے یہی نصیحت کی۔ لیکن یہ جو یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوگی یہ بعد کی ایجادات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورت بقرہ کے آیات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا اور پھر رمضان کا ذکر کیا۔ تو آیت نمبر ہے 183، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے والے لوگوں پر، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا مقصد بتا رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کا کیا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو رمضان کی بات یہاں پر نہیں ہے، صرف روزوں کی بات کی گئی ہے یہاں پہ۔ اور مقصد کیا ہے، کون سی کوالٹی ہے جو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ کوالٹی ہے تقویٰ کی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اکٹھا اس کو دیکھ لیں گے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو اگر تم میں سے کوئی ہے مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد وہ پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھی تو وہ کیا کریں، وہ فدیہ دے دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو اب دیکھیے کہ ان آیات میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزہ تم نے رکھنا ہے، اور کیا اس کا مقصد ہونا چاہیے، اس کا مقصد کیا نکلے گا، کون سی پرسنالٹی میں تمہاری چیز آئے گی، وہ ہوگا تقویٰ۔ ایام معدودات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے 3 دن، یعنی یہ ایک ابتدائی حکم تھا روزے رکھنے کے حوالے سے، کہ قرآن پاک میں
جتنے بھی شریعت کے جو بھی احکامات ہیں ان میں زیادہ تر میں احکامات تدریجن آئے ہیں، ایک دم سے برڈن نہیں ڈالا گیا. تو یہاں پہ صرف 3 دن کے روزوں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہینے کے درمیان والے 3 دن تھے، 13، 14 اور 15 کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہی ترغیب دی گئی تھی. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ 2 چیزیں ہیں، یا تو روزہ رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر تم فدیہ دے دو. اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے. اب یہاں پہ نا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ تقوی پیدا کرنا روزے کا مقصد. تو تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب کیونکہ قرآن پاک میں 200 دفعہ اس کا ذکر ہے کہ ایک جو معیار ہے ہمارا کہ ہمیں متقی ہونا چاہیے. تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں، اور جنت میں وہی جانے والے ہیں جو متقی ہیں. تو قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں. انبیاء کو بھی یہی حکم ملا تھا کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ متقی بنیں. تو ہمارے دین کا مقصد ہے کہ یہ کوالٹی ہمارے اندر آئے. اب اس لفظ کو دیکھیں تو یہ لفظ آتا ہے وقا سے. وقا اس کا مطلب ہے بچنا، حفاظت کرنا، پرہیزگاری. یہ بھی ایک مطلب بنتا ہے. جیسے ایک دعا ہے نا جس میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جب ہم کسی چیز سے بچتے ہیں تو ہم اس چیز سے اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے تو ہم کیا کریں ہوں گے؟ ہم تقویٰ کریں گے. تو اس لفظ کو قرآن پاک میں یہ جو حفاظت کے معنی میں ہے اور بھی مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے. جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی کہ جو بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اپنی. تو ہم اپنی حفاظت کب کرتے ہیں؟ جب ہم کسی خطرے میں ہوں، یا پھر ہمیں کسی خطرے کا اندیشہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے. مثلا جب ہم رات کو گھروں کو لاک لگا کر سوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تقوی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک تقوی کا ایک ڈائمینشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اس کا مطلب ہے بچنا اور پرہیزگاری کرنا. اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے. اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ڈر. لیکن ڈر کے لیے قرآن پاک میں خوف کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس کا مطلب ڈر ہے تو ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا ڈر ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل کہ ہم اپنے ٹیچر سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ فخر کرے. اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کسی اور کو پسند نہیں آتی. اب جس شخص کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ ہم پر فخر کریں، ہم اپنی وہ چیز اس کو نہیں دکھانا چاہتے. اگر کوئی ایسی عادت ہے، کچھ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، تو وہ ہم اس کو نہیں دکھانا چاہتے. مثلاً ٹیچر ہی کی بات کریں کہ انہیں پسند نہیں کہ ہم کلاس میں ڈس آرگنائزڈ ہو کے بیٹھیں. تو ان کے آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس کو صاف کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو کوئی ڈنڈے ونڈے تو نہیں لگیں گے، لیکن ایک نظر سے اگر انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور دوسری نظر سے کلاس روم کی طرف دیکھا تو وہ نظر ہی کافی ہوگی ایک بندے کے لیے کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام بن جائے گا اس کے لیے. تو یہاں ہم اب کس چیز سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس فیلنگ سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو ان کو مایوس کرنے سے ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس کو ڈر بھی کہا جائے نا تو یہ کیسا ڈر ہے کہ کسی کو مایوس نہ کرنا. اور جیسے ایک اور مثال دیکھیے کہ گھر میں اگر کوئی پیرنٹس میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کئی دفعہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ والدین اولاد سے اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ اس ڈر سے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ چیز کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم اگلے کو مایوس نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا تقوی اس کے لیے اختیار کریں. لیکن کیسے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں یا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا رکھنے کی پوری قوت رکھتے ہیں. اس نے ہمیں ان باتوں کے بارے میں وارن کیا ہے جس کی سزا مل سکتی ہے. لہٰذا ہم شعور کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو سزا سے بچائیں. ایک اور چیز کہ ہم اللہ کو مایوس نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہم
کچھ تقوی کا حق ادا کریں، کیونکہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ناشکری ہوگی۔ تو تقوی صرف ڈر کی وجہ سے پھر نہیں ہوتا، یہ محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری بحث ہم کریں کہ ڈفرنٹ لیولز کیا ہیں تقوی کے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک باشعور زندگی گزاریں، کیئرفل ہو کے زندگی گزاریں، لاپرواہ نہ ہو۔ اگر لاپرواہی کا رویہ ہم اختیار کریں گے تو نقصان صرف ہمارا ہی ہوگا۔ جیسے دنیا میں بھی اگر ہم لاپرواہی کا لاپرواہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حاصل کیا ہے کہ ہم ہر سچویشن میں مائنڈ فل رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واپس روزے کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی مائنڈ فل ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ اور کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کو تم ناراض نہ کرو، تم نعمتوں کو لوز نہ کرو۔ اور دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے لائک ظاہر ہے کہ بھوک کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں، پیاس کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں، انرجی لیول بھی ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ اب جسم تو مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کھانا چاہیے، مجھے تو پانی چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لو۔ لیکن اگر ہم بے شک کہ ہم کسی گیدرنگ میں روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا اکیلے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، اور کچن میں ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ فوڈ ہے، فریج بھی ہمارا فوڈ سے بھرا ہوا ہے، اور بچے بھی سامنے کھا پی رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقوی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ کچھ اس کی ہمیں لائک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی اب سے اس مہینے کا گواہ بنے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر دے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہاری وجہ سے آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہاری وجہ سے تنگی نہیں کرنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اوپر، ما جو ہداکم، اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ پورے مہینے کی بات ہے۔ جو پہلے بات تھی نا ایام و معدودات کی، یہ بات اس سے الگ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کی بات نہیں کی، کیا بات کی ہے؟ انزل فیہ القرآن، یعنی ہمارے دماغ کی ایک ری ٹیوننگ کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، کہ جیسے ہی ہمارے یوزلی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے جب رمضان کا لفظ آتا ہے تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ روزہ، یعنی روزہ ہوگا تو بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی، اور پھر ایک اور تصور جو کہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ افطار میں پکوڑے ہوں گے، سموسے ہوں گے، چاٹ ہوگی، پھر افطار پارٹیاں بھی ہوں گی۔ تو اسی طرح کی کچھ تصورات چل رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ ہمیں پورا مہینہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہر روز کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، لوگوں کے صبح و شام بدل گئے، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ لیکن ساتھ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ مہینہ پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے تو اس نے میری زندگی میں کیا بدلا ہے؟ کتنے رمضان میں پہلے سے گزار چکی ہوں، تو کیا چینجز آئی ہیں میری زندگی میں؟ پھر اس کو ایک اور اس پہ دیکھیے، اگر ایک اور رخ سے اس کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا تھا نا، اور یہ بات ہم پڑھ بھی چکے ہیں، تو 40 دن کے لیے وہاں پر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو وہاں پہ انہوں نے اعتکاف بھی کیا اور روزہ بھی رکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ
ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا گیا تھا تو وہ نبوت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہی غار حرا میں تھی، اور وہیں سے وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب اس سے پہلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین تھی کہ وہ غار حرا میں بہت زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، تو اصل میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لیا۔ تو پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ وہی کیا ہے، قرآن، اس کو صحیح انداز سے لینے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ دے دیا تاکہ ہم اس میں قرآن کو اچھی طریقے سے اپنے اندر اتاریں، اس کو محسوس کریں اور اس کو ایبزارب کریں۔ اب دوبارہ سے آیت کی طرف دیکھیں، بالکل سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نہیں، یعنی شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یہ نہیں کہا نزل اللہ فیہ القرآن، اللہ نے اس میں قرآن اتارا، یہ پیسو وائس یوز کیا گیا ہے، اتارا گیا۔ یعنی پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہاں پہ ایک کویشن میں سے ہٹا دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نازل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے نا، لیکن کیا یہ نہیں کہا اللہ نے تم پہ قرآن اتارا، یہ کہا تم پر قرآن نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ قرآن کو اب پڑھو، ایبزارب کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اب ری ڈسکور کرو اس کے تھرو، پھر سے جانو کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے۔ پھر یہاں پہ آگے دیکھیے کہ قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں ہدی للناس، ایک چیز، وبینات من الہدی، اور تیسری یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز کیا ہے، الفرقان، یعنی ہدی للناس گائیڈنس ہے تمام انسانیت کے لیے، بینات من الہدی کہ ہدایت کے روشن دلائل ہیں، یا روشن دلائل ہیں ہدایت کے اندر، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، والفرقان، یعنی فرق کر دینے والی۔ اب ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ سورت کہاں نازل ہوئی، مدینہ میں۔ اب مکہ میں آلریڈی 2/3 آف دا قرآن وہ نازل ہو چکا تھا، اب پیغمبر مدینہ میں ہے۔ جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو کیا صحابہ اکرام پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے؟ جانتے تھے۔ ان کو کیا پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ معلوم تھا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے؟ اور کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے؟ یہ سب کچھ تو ان کو پہلے سے موجود تھا، لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کا ایک تعارف دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے ابھی 13 سال گزر چکے ہیں نا، تو دوبارہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کا تعارف دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر رمضان میں جب تم قرآن کی طرف آؤ تو ایسے ہی آؤ جیسے اس کو پہلی بار پڑھ رہے ہو، کیونکہ قرآن ایک سمندر جیسا ہے۔ اب دیکھیے جب ہم سمندر میں چھلانگ مار کے ایکسپلور کرنے کے لیے سمندر میں ہم چھلانگ مارتے ہیں تو پہلی چیز ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے پورے کے پورے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا سمندر ایکسپلور کر دیا۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ صرف کچھ پانی کے ڈراپس ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارا سمندر تو نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم قرآن کے اندر غوطہ لگاتے ہیں تو صرف چند قطرے ہی لے کر باہر نکلتے ہیں، اور جب بھی کریں گے چند قطرے ہی لے کر نکلیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر اب جو 3 چیزیں اوپر آئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس، یعنی لوگوں کے لیے رہنمائی۔ یہاں پہ ناس کا لفظ یوز کیا گیا، اور ناس میں تمام انسان آتے ہیں۔ تو رہنمائی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب ہم مشکل وقت سے گزرے ہوں، جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں، جب کسی مسئلے میں الجھ گئے ہوں، اس کا حل نہ نکل رہا ہو، راستہ گم ہو گیا ہو، کوئی نیا کام کرنا ہو، ڈائریکشن نہ مل رہی ہو، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی ایسے کی ایڈوائز لینا چاہتے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ ایکسپرٹ ایڈوائز لینا چاہتے ہیں ہم ان مسئلوں کے حل کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی پریشانی میں نا ہم ویسے ہی کسی سے ذکر کر دیتے ہیں، اپنے کسی دوست سے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہمیں بتائے گا، تو وہ آگے سے ہمیں یوزلی یہ جواب دیتا ہے کہ اچھا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا نا ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کے نا کہ اچھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ کبھی ہم پریشان ہوں اور ہم قرآن کو کھولیں، یا جیسے ہمارا یہ، جب میں قرآن کو سیکھ رہی تھی اپنے انسٹیٹیوشن سے، تو
جب آیات چل رہی ہوتی تھی، اس کی تفاسیر چل رہی ہوتی تھی، تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ اچھا وہ جو گھر میں مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ تو وہی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ایک پرسنل لیول کی نا کاؤنسلنگ دیتا ہے قرآن، اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ ایڈوائز بھی دیتا ہے پیچیدہ مسئلوں کے حل کے لیے. ان کے انفرادی سطح پہ بھی رہنمائی دیتا ہے، جب ہم کبھی پریشان ہوں اس کو کھولیں اور پڑھیں. ظاہر ہے اس کو پڑھنے میں صرف عربک ٹیکسٹ تو شامل نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ پیچیدہ اور بڑے بڑے مسائل کا حل بھی اس کے اندر ہے. تو یہ کتاب میرے انڈیویجول میرے لیے بھی ہے اور سب معاشرے کے لیے. اب دوسری چیز پھر ہدی للناس پہ آئیں تو سب انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. تو کیا ہم سب انسانوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں، یا صرف اپنی اپنی محفلیں جما کے بیٹھ جاتے ہیں اور رمضان میں قرآن کی حلقات بناتے ہیں اور ان کا ذکر کر دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو تمام انسانوں کے لیے، اور تمام یعنی قرآن تو ہر انسان کے لیے ہے. تو یہ کام کہ تمام انسانوں کو اس کی طرف بلانا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی، میٹنگ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے، میں کٹ کر رہی ہوں. آپ پلیز اس کو دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.